بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آج میں دو تین ایسے موضوعات پہ بات کروں گا جو سیاسی نوعیت کے نہیں ہیں لیکن سماجی نوعیت کے ضرور ہیں، اور کچھ ایسے واقعات کی بھی بات کریں گے جو کہیں نہ کہیں بہرحال دلچسپ بھی ہیں۔ لیکن پہلا جو میں بات کروں گا وہ کروں گا کراچی کی جو ملیر جیل ہے، وہاں سے اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ 50 سے 60 قیدی دیوار توڑ کر فرار ہو گئے ہیں۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو زلزلے کے جھٹکے آ رہے ہیں اس کی وجہ سے شاید دیواریں کمزور ہو گئی تھیں، اور اس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا، یا 2 دن سے جو کراچی میں ہم نے دیکھا کہ پچھلے 12 15 گھنٹوں میں کئی آفٹر شاکس آئے۔ اس کے بعد 50 سے 60 قیدی جو ہے وہ ایک ساتھ جیل سے کیسے نکلے۔ 20 قیدیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے، اور یہ جو قیدی ہیں ان کو عموماً جو آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کہ مغرب سے پہلے بیرکس میں بھیج دیا جاتا ہے، لیکن اس دفعہ یہ ہوا کہ زلزلے کے خطرے کی وجہ سے ان کو بیرکس کے بجائے باہر ہی رکھا گیا، اور لیکن اگر باہر رکھا گیا تو پھر اضافی نفریں ہونی چاہیے تھی، لیکن بہرحال یہ ایک چیز تھی جو ایک آپ کہہ لیں کہ تھوڑی سی ایک ایسی سٹوری تھی جو روٹین سے ہٹ کے تھی، جس کے اوپر زیادہ بات نہیں ہوتی، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ کراچی کی ملیر جیل کا یہ واقعہ ہے، اور فوٹیج بھی بہرحال اویلیبل ہے، بٹ جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تب تک ڈیفینیٹلی آپ کو اس کا بہت زیادہ اندازہ ہوگا۔ دوسرا، ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی کراچی میں، ایک 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 اٹا کٹا جوان آدمی ایک رکشے والے کو بیچارے کو مار رہا ہے بری طرح، اور اس کی بہن ساتھ کھڑی ہے، وہ اس کی منتیں کر رہی ہے کہ تم، یہ موٹر سائیکل سوار کو شاید مار رہا ہے، اور وہ اس کی منتیں کر رہی ہے کہ اب میرے بھائی کو چھوڑ دو، لیکن وہ بندہ چھوڑ نہیں رہا بلکہ بڑا بری طرح اس کو مار پیٹ کر رہا ہے۔ تو وہ بہرحال آج ہم نے پھر ایک تصویر دیکھی کہ جس تصویر میں اس بدمعاش کو سلاخوں کے اندر بند کیا گیا، گرفتار کیا گیا، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک سوشل میڈیا کے اوپر ڈیولپ ہونے والے پریشر کی وجہ سے محض فوٹو سیشن تھا، اور بعد میں یہ صاحب واپس ریلیز ہو گئے۔ ان جو تصویر آ رہی ہے اس میں بھی دکھایا جا رہا ہے کہ یہ ان کو بند نہیں کیا گیا، بس ایک تصویر بنانے کی حد تک، نام غالباً سلمان فاروقی یا کچھ اس طرح کا ان کو بتایا جا رہا ہے۔ لیکن اس میں بتانے والی یا آپ سے کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی وسائل دیے ہیں وہ اس میں اتنا اس کی گردن میں سریا نہیں آنا چاہیے کہ وہ خدا کی مخلوق پہ ظالم بن جائے، کیونکہ اللہ کی جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے۔ اللہ کے ہاں جب ڈیل تو دی جاتی ہے، لیکن جب گرفت مضبوط ہوتی ہے تو وہ پھر بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو بھی صاحب ہیں ان کو، یا اس طرح کے جو دوسرے جو گھمنڈی قسم کے لوگ ہیں جو انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے، ان کو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ سبق سکھانا چاہیے، اور قانون کو سبق سکھانا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو کسی صورت بھی کوئی ان کے ہاں نرمی یا ان کے ہاں کوئی بھی ان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے یہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوں، اور یا ان کے لیے کوئی آسانی ہو۔ تو بہرحال یہ ایک چیز تو ضروری تھی کہ جو ہونا چاہیے تھا۔ اس کے بعد ہم ایک اور آج جو سٹوری آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا، وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس کا نام سلمان فاروقی ہے جو بہرحال ابھی بات کی ہم نے۔ دوسری جو سٹوری ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت جو سنگاپور میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک کانفرنس ہوئی ہے، اور اس کانفرنس میں جو پاکستان کا موقف تھا اس کی پھر سے جیت ہوئی ہے۔ پاکستان کے جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل سائر شمشاد مرزا نے بڑا بہتر انداز میں وہاں اپنا موقف پیش کیا ہے، اور دنیا کو بتایا ہے کہ یہ جو جنگ تھی اس دوران کیا ہوا، اور اس دوران ہونے والی جو ڈیولپمنٹس تھیں وہ کیا تھیں۔ ایک طرف دنیا میں پاکستان کا اس وقت جو نیریٹو ہے وہ دنیا اس کو تسلیم کر رہی ہے، دنیا اس کو لے کے چل رہی ہے، اور دنیا میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان نے یہ جنگ بڑی بہتر انداز میں جیتی۔ دوسری طرف جو انڈیا کے جنرل انیل چوہان ہیں، ان کا انٹرویو کے اوپر اس وقت رد عمل آ رہا ہے۔ بلومبرگ ٹی وی پر انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ پاکستان نے ہمارے رافیل گرائے ہیں، اور اس انٹرویو کے مطابق جو اس کی کچھ تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بنیادی طور پہ آپریشن سندور کی بریفنگ کے حوالے سے جب بلومبرگ نے ان سے گفتگو کی جنرل چوہان سے،
تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے 5 لڑاکا طیارے گرائے گئے ہیں، اور اب انڈین صارفین اس کے اوپر بڑے رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب آپ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ اپنی بے عزتی اور ذلت برداشت کر رہے ہیں اور اس کو تسلیم کر رہے ہیں، تو اپنے ملک میں کیوں نہیں بتا رہے؟ اپنے ملک کا میڈیا کیوں نہیں بتا رہا کہ ہمیں پاکستان نے کس طرح ہماری تباہی نکالی ہے؟ گزشتہ روز سنگاپور میں انڈیا کے چیف آف ڈیفنس سٹاف، یعنی جس کو CDS کہتے ہیں، جنرل انیل چوہان، ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ پاکستان کی جانب سے انڈیا کے طیارے گرائے جانے کے دعووں کے متعلق کیا حقائق ہیں، تو 2 مختلف انٹرویوز میں، بلومبرگ اور رائٹرز میں، انہوں نے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ ہمارا نقصان ہوا ہے۔ اس سے انڈین صارفین ناراض ہوئے ہیں، اور انڈین مسلح افواج کے جو چیف آف ڈیفنس سٹاف انیل چوہان ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اہم بات یہ نہیں ہے کہ طیارے گرائے گئے، بلکہ یہ کہ وہ کیوں گرائے گئے، کیا غلطیاں ہوئیں، یہ باتیں اہم ہیں، نمبر اہم نہیں ہوتے۔ یعنی انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ ہمارے طیارے بھی گرے، ہم انکمپیٹنٹ بھی تھے، ہم نالائق بھی تھے، اور ہم صرف بڑھ کے مارتے ہیں، اور نریندر مودی نے ہمیں دراصل چھترول کروائی ہماری۔ تو اس بیان کے بعد کئی اور سوالات جنم لیے ہیں۔ انڈین جو صارفین ہیں وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ انڈیا نے پاکستان کے خلاف لڑائی میں اپنے لڑاکا طیارے کیسے گنوا دیے، جبکہ انڈین طیارے تو اپنی ہی فضائی حدود سے میزائل فائر کر رہے تھے۔ اسی طرح کئی انڈین صحافی یہ بھی کہہ رہے ہیں، اور عام آدمی یہ بھی کہہ رہے ہیں، کہ جنرل انیل چوہان کو انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی جو ہم مقامی میڈیا تک نہیں چلا رہے۔ کئی انڈین صارفین تو اس پہ یقین ہی نہیں کر رہے، اور بیشتر جو ہیں وہ جو گروک ہے، ظاہر ہے آپ کو پتہ سماجی رابطے کی ایپ، اس پہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ سچ ہے، گروک بتاؤ کیا یہ مصنوعی ذہانت سے بنائی گئی ویڈیو ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا میں اپوزیشن جماعتیں، بالخصوص کانگریس کی جانب سے بھی مودی حکومت سے اس انٹرویو کے بعد سوالات کیے جا رہے ہیں۔ یہ بیسیکلی سنگاپور میں شنگریلا ڈائلاگ کے موقع پہ بلومبرگ TV کے ساتھ انٹرویو تھا، جس میں CDS انیل چوہان سے پوچھا گیا کہ کیا مئی میں پاکستان کے ساتھ 4 روزہ فوجی تصادم کے دوران کوئی انڈین لڑاکا طیارہ مار گرایا گیا۔ بلومبرگ TV نے اس انٹرویو کا 1 منٹ 5 سیکنڈ کا حصہ اپنے سوشل میڈیا ہینڈل پہ پوسٹ کیا ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے انیل چوہان کہتے ہیں کہ اہم بات یہ نہیں کہ طیارے گرائے گئے، بلکہ یہ ہے کہ طیارے کیوں گرائے گئے اور کیسے گرائے گئے۔ اس پہ صحافی نے سے دوبارہ سوال کیا کہ کم از کم ایک جیٹ مار گرایا گیا، کیا یہ درست ہے؟ اس پہ انیل چوہان نے کہا کہ اچھی بات یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو پہچاننے میں کامیاب رہے، ہم نے انہیں درست کیا، اور پھر 2 دن بعد ان پر عمل درآمد کیا۔ اس کے بعد ہم نے اپنے تمام جیٹ طیارے اڑائے اور طویل فاصلے تک ہدف کو نشانہ بنایا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ پہلے دن ہم کچھ غلطی پہ تھے، ہمارے طیارے گرے، اور پھر ہم نے اس کے بعد اگلے عرصے میں اپنے طیارے بچائے۔ پھر صحافی نے سوال کیا کہ پاکستان کا دعویٰ ہے کہ وہ 6 انڈین لڑاکا طیاروں کو مار گرانے میں کامیاب رہا، کیا اس کا اندازہ درست ہے؟ انیل چوہان نے اس میں بھی کہا کہ میں نے کہا ہے کہ معلومات بالکل بھی اہم نہیں ہیں، اہم یہ ہے کہ جیٹ طیارے کیوں گرے اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا۔ تو یہ بہرحال ایک ان کی تھی۔ اس کے بعد رائٹر نے بھی انٹرویو کیا، تو رائٹر نے بھی یہی بات کی کہ پاکستان نے 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب انڈیا کے 6 طیارے مار گرائے، جن میں 3 رافیل شامل تھے، اور پھر اسی طرح خیر بہرحال یہ ساری جو ہے وہ گفتگو ہوئی۔ تو اب اس ساری صورتحال کے بعد حزب اختلاف کی جماعت کانگریس نے بھی مرکزی حکومت سے پاکستان کے ساتھ فوجی تنازع میں لڑاکا طیاروں کو پہنچنے والے نقصان پہ سوال اٹھایا ہے۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ پاکستان انڈیا تنازع کا جائزہ لینے کے لیے ایک جائزہ کمیٹی بنائے جو پورے معاملے پہ تفصیلی رپورٹ پیش کرے۔ 17 مئی کو لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے ٹویٹر پہ ایک پوسٹ میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے پوچھا کہ انڈیا نے کتنے طیارے کھوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ سارا جو ہے وہ ایک چل رہا ہے۔ اب آخری بات جو میں آپ کے سامنے کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، ایک اور شدت پسندی کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، ایک اور جو وہ ظلم اور بربریت کا ایک ہمارے سامنے ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک اسلام آباد کے جی سیکٹر میں ایک چترال سے تعلق رکھنے والی کنٹینٹ کریٹر یا ٹک ٹاکر کہہ لیں، ان کو انفارچونیٹلی ان کے گھر میں گھس کے ان کو قتل کر دیا گیا، اور یہ انتہائی ایک افسوس کی بات ہے۔ ثنا ان کا نام بتایا جاتا ہے، اور قتل کرنے والا بھی وہ تھا جو ان کے گھر بطور مہمان آیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو شدت پسندی جو ہمارے معاشرے میں سرایت کر رہی ہے، جو ایک دوسرے کی بات نہ سننا، ایک دوسرے کو موقف نہ سننا، ایک دوسرے کے ایشوز اور مسائل کو نہ سمجھنا، یا جو بھی اس کے پیچھے مارکات ہیں،
یا محض کسی کی ٹی وی اپیرنس کو دیکھ کے اس کے بارے میں رائے قائم کر لینا، یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے لیے ظاہر قاتل ہے۔ اور اس طرح کے اندر جو بھی انوالو ہو، کیونکہ کسی کو یہ رائٹ نہیں پہنچتا کہ اگر آپ کسی کے عمل سے خوش نہیں ہیں، کسی کی ویڈیوز بنانے سے خوش نہیں ہیں، اس کی گفتگو سے یا اس کے نظریات سے خوش نہیں ہیں، تو آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ اس کی جان لے لیں۔ ایسے ایلیمنٹ کو کفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ اسلام آباد پولیس کو امیڈیٹلی سیف سٹی اسلام آباد کا استعمال کرتے ہوئے اسے ٹریس کرنا چاہیے اور عبرت کا نشان بنانا چاہیے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر چوک چوراہے میں کوئی آدمی خود ہی جج بن جائے اور وہ لوگوں کو کسی بھی وجہ سے قتل کرے۔ اس قتل کی بیسک مارکات کیا ہیں وہ ابھی تو سامنے نہیں آئی، لیکن جو بھی مارکات ہیں، انسانی جان کی قدر ہے اور اسے ہر صورت بچانا چاہیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، کل ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔